کرتے ہیں۔ غزوہ طائف 8 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ حنین کی جنگ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سخت مزاحمت کی تھی، مگر بالآخر شکست ان کا مقدر بنی۔ اس شکست کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف اپنے ساتھیوں سمیت طائف کے مضبوط اور قلعہ بند شہر میں جا چھپے۔ طائف اس وقت ایک نہایت اہم، خوشحال اور محفوظ شہر تھا، جہاں بلند فصیلیں، مضبوط دروازے اور وافر جنگی وسائل موجود تھے۔ یہ شہر مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا اور قبیلہ ثقیف کا مرکزی گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے فوراً بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ دشمن کو سنبھلنے اور دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 صحابہ کرام کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں مہاجرین، انصار اور وہ قبائل بھی شامل تھے جو حال ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ ایک بڑی اور منظم فوج تھی، مگر اس کے باوجود طائف جیسا قلعہ بند شہر فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب مسلمان طائف پہنچے تو دیکھا کہ قبیلہ ثقیف اپنے قلعے کے اندر مکمل تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے پہلے ہی 1 سال کی خوراک ذخیرہ کر رکھی تھی اور تیر، نیزے اور دیگر اسلحہ بھی کافی مقدار میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کا محاصرہ شروع فرمایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب باقاعدہ محاصرہ کیا گیا اور جدید جنگی آلات استعمال ہوئے۔ مسلمانوں نے منجنیق کے ذریعے قلعے پر پتھر پھینکے تاکہ دشمن کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ دبابے بھی بنائے گئے جو لکڑی کی مضبوط ڈھالیں تھیں۔ ان کے نیچے چھپ کر مجاہدین قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن قبیلہ ثقیف قلعے کی اونچی فصیلوں سے مسلسل تیروں کی بارش کرتا رہا۔ دشمن کی اس شدید مزاحمت میں کئی صحابہ کرام زخمی ہوئے اور بعض نے جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، صبر اور حوصلہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور صحابہ کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور فوری فتح کے آثار نظر نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے طور پر طائف کے ارد گرد موجود انگور کے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا۔ طائف اپنے باغات اور زراعت کی وجہ سے مشہور تھا، اس لیے یہ اقدام دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا۔ جب قبیلہ ثقیف نے درخواست کی کہ باغات نہ کاٹے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کو روک دیا، جس سے آپ کی رحمت، نرمی اور انسانیت دوستی واضح ہوتی ہے۔ محاصرہ تقریباً 15 سے 20 دن تک جاری رہا، جبکہ بعض روایات میں اس سے زیادہ مدت کا ذکر بھی آتا ہے۔ قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور ہر حملہ ناکام ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ ثقیف کے لیے بد دعا فرما دیں کیونکہ انہوں نے بہت سختی کی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے دعا فرمائی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اسلام کی طرف لے آ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود رحمت اور دور اندیشی کی بہترین مثال ہے۔ اسی دوران وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت طائف کی فتح مقدر نہیں ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے اور واپسی کا حکم دیا۔ بظاہر یہ واپسی کچھ لوگوں کو ناگوار محسوس ہوئی، مگر حقیقت میں یہ ایک عظیم حکمت عملی تھی۔ اسلام میں مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنا ہے، اور طائف کا واقعہ اس کی روشن مثال ہے۔ صرف 1 سال بعد 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد خود مدینہ منورہ حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ شہر جو جنگ کے ذریعے فتح نہ ہو سکا، وہ بغیر خون بہائے اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور صبر، حکمت اور رحمت کے ذریعے طائف فتح ہوا۔ غزوہ طائف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام میں طاقت کے ساتھ ساتھ صبر، حکمت اور انسانیت کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے۔
مولایا صلی